جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اپنی شناخت اور اپنی پہچان کے اعتبار سے انتہائی کامل ہے، اور آج جو ہمارا جمع ہونے کا مقصد ہے یہ سالانہ روحانی تربیتی نشستوں کی ابتدا اور آغاز ہے، جس میں آستانہ عالیہ نقشبندیہ لاسانیہ کی طرف سے ہر سال اس ماہ اکتوبر اور نومبر میں ضلع ناروال اور اس کے مضافات میں تربیتی نشستوں کا آغاز ہوتا ہے، جو دسمبر کی ابتدا تک جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو یہ عرصہ دراز سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس میں کم و بیش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایک انسان بھی ہدایت سے وابستہ ہو جائے اور اس کو ہدایت سمجھ آ جائے، ہدایت کا مفہوم، ہدایت کا وسیلہ، ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا طریقہ وہ جان جائے، تو بس ایک بندہ کافی ہے پورے علاقے کی تربیت اور اس کے روحانی اسلوب کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں جو دور، ہر دور میں یوں تو ہدایت کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب ہدایت سے پھیرنے والے اور ہدایت سے بھٹکانے والے زیادہ ہوں تو ہدایت پر چلنے والے کم ہوں، تو پھر آپ خود اندازہ فرمائیں کہ ہدایت پہ چلنا کس قدر مشکل ہے، کہ لوگ پٹڑی سے اتارنے والے تو بہت ہیں، اور پھر لباس ایسے ہیں جیسے وہ بہت بڑے کوئی محقق ہوں، بہت بڑے قرآن فہمی کے حامل ہوں، بہت بڑے عارف باللہ ہوں، بہت بڑے عالم ہوں اور بہت بڑے محقق ہوں، لیکن جب آپ اس کو پرکھتے ہیں اور جانچتے ہیں تو پھر بات کہیں اور جا کے نکلتی ہے۔ تو لہٰذا جس نے بھی انسان کا روپ اختیار کیا ہو وہ انسان تو نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ انسان کے روپ میں شیطان ہو، تو پھر آپ روپ دیکھ کے پریشان ہو جائیں تو روپ پہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے کس قدر وابستہ ہے اور حضور کی محبت سے کس قدر سرشار ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نمازوں کو، تو نمازیں شروع سے نیکی کی پہچان نہیں ہے، نیکوکاروں میں نمازیں پڑھنا، نماز کی عادت ہونا، نماز کا طریقہ اختیار کرنا، یہ تو ان کی عادات کا ایک حصہ ہے۔ یہ مومن ہونا تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ کسی نے نماز پڑھی یا کسی نے عبادات یا حج زکوٰۃ یا جملہ باقی صدقات و خیرات کیے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ ٹھیک ہے۔ تو ہر بندہ جو ہے، جس طرح میں نے کہا، نماز پڑھتا ہوا دیکھنا، حج کرتے ہوئے دیکھنا، تو پھر تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو سارے جو 72 اور 73 فرقے ہیں یہ تو سارے کرتے ہیں۔ اگر فرقوں کی پہچان ہونا ہوتی نمازوں سے تو وہ تو سارے پڑھتے ہیں، تو پھر صحیح کون سا ہے؟ پھر صحابہ کو یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ جناب 73 فرقے ہیں یا 72 فرقے ہیں، تو ان میں صحیح کون ہے؟ تو حضور کو فرما دینا چاہیے تھا، میرے صحابہ، جو نماز پڑھتا ہے وہ صحیح ہے، جو حج کرتا ہے وہ صحیح ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ صحیح ہے، لیکن حضور نے یہ پہچان تو نہیں بتائی۔ جو میں نے عرض کیا ہے وہ آپ کو سمجھ تو یقینی طور پہ آیا ہوگا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پڑھنے سے کسی کے صحیح ہونے کی نشانی پتہ چل سکتا
تو پھر 72 یا 73 فرقوں میں یہ تو سبھی نماز پڑھتے ہیں، تو پھر غلط کون ہوا؟ اس اعتبار سے تو غلط وہ ہونا چاہیے جو نماز نہیں پڑھتا، تو وہ ہو سکتا ہے اہل سنت ہو اور اکثر ہم میں سے نہیں پڑھتے، تو پھر اس کا مطلب ہے غلط آپ ہوئے۔ پھر جو حج کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کو سارا سال ساری زندگی حج کے لیے پیسے نہ ملے، تو پھر وہ کیا کرے؟ اگر رمضان ادھر آؤ، آس پاس سامنے آؤ، سامنے ادھر سامنے میرے آؤ، اسے سارے لوگ کنڈے ہو ادھر سامنے تشریف لائے، آس پاس آؤ، ہمیشہ سامنے بیٹھے رہتے۔ اگر روزہ علامت ہوتا سچائی کی تو پھر روزہ تو بھائی کئی بندے وہ ہیں جو رمضان میں ہوتے بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا کام کاج ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، یا بیمار ہیں، یا پھر یہ ہے کہ کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر روزہ نہیں رکھا، کسی نے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا، تو پھر اس کا مطلب ہے پھر وہ تو باطل ہوا، جان بوجھ کے چھوڑا گناہ گار تو ہوگا، لیکن وہ اس فرقے میں شامل نہیں ہوگا جو جہنمی ہوگا، ہے تو وہ فرقہ ناجیہ میں، گناہ کیا ہے نا، اللہ کی حدود کو حدود